کمرے کی نفیس سجاوٹ اس کے مکین کے سلجھے ہوئے ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ چھوٹا ہونے کے باوجود اس میں ایک نوجوان لڑکی کی ضروریات کا تمام سامان موجود تھا۔ بڑی فرانسیسی طرز کی سفید کھڑکی کے ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر سوائے ایک دو قیمتی سینٹ کی بوتلوں اور چاندی کی بنی ہوئی کنگھی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کھڑکی کی دوسری طرف ایک سفید رنگ کا پلنگ تھا جس پر ایک صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ پلنگ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان ایک آرام دہ کرسی تھی جس کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کتابوں سے بھرا ہوا ایک شیلف تھا جس کے اوپر ایک ریکارڈ پلیئر اور متعدد ریکارڈ نہایت سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ پلنگ کے ساتھ دیوار پر مختلف رسالوں سے کاٹی ہوئی تصویریں چپکی ہوئی تھیں۔ ان تمام تصویروں میں ایک چیز مشترک تھی، حرکت۔ برف پر پھسلتی ہوئی کوئی نوجوان لڑکی، تیراکی کے مقابلے کی تصاویر، کاروں کی دوڑ کی متعدد تصاویر، اولمپک دوڑوں کے مختلف زاویے اور پھر رقص کے بے شمار انداز۔ خاص طور پر روس کی مایا ناز بیلرینا اولانووا کی بیلے رقص کی مشہور تصویریں۔ یہ تمام تصویریں پاسکل کی محرومی کو اجاگر کر رہی تھیں۔ وہ زندگی میں جو چیزیں خود کرنے سے معذور تھی ان کی تصویریں دیوار پر سجا کر وہ اس کمی کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ تصویروں کے درمیان میں دنیا کا ایک بڑا نقشہ ٹنگا ہوا تھا اور نقشے کے عین اوپر دو جھمکے لٹک رہے تھے، چاندی کے جھمکے۔ پاسکل نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ جھمکے؟ ہاں جھمکے، واقعی پاکستانی ہیں، بلوچستان کے صحراؤں کی خانہ بدوش لڑکیوں کے جھمکے۔ سچ؟ پاسکل نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل سچ، پہن کر دکھاؤں؟ سنان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاسکل نے فوراً اپنے جوتے اتارے اور پلنگ پر چڑھ کر دیوار سے لٹکے ہوئے جھمکے اتار لیے۔ سنان نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور وہ سہارا لے کر نیچے اتر آئی۔ تم ہی پہنا دو، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ انہیں کیسے پہنتے ہیں۔ کبھی اتفاق تو نہیں ہوا، بہرحال کوشش کر کے دیکھتا ہوں، سنان نے ہنس کر کہا اور پھر جھمکے پاسکل کے کانوں میں ڈال دیے۔ یورپ میں بے شمار لڑکیاں مشرق کے دیدہ زیب لباس اور زیور سے مروب ہو کر انہیں اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، جس کا نتیجہ نہایت مزے کا خیز صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اگر ساڑی پہنی تو ایک پروقار چال کی بجائے اسی طرح دڑنگے مارتی ہوئی چلیں گی جیسے منی سکرٹ پہنا ہو۔ ماتھے پر تلک لگانے کا شوق چرایا تو وہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے بجائے سڑک پر لگی ٹریفک کی سفید لکیروں سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر پاسکل ان جھمکوں میں بالکل اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے گول چہرے اور کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ کیسے جھمکے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کو پہننے کی عادی ہو اور انہی جھمکوں کو پہنے ہوئے بچپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہو گئی ہو۔ کیسے لگتے ہیں؟ پاسکل اپنا چہرہ قریب لے آئی۔ تم بھی ان میں ایک بلوچی خانہ بدوش لڑکی لگتی ہو۔ میں نے سن رکھا ہے کہ تمہارے ہاں خانہ بدوش بہار کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ سنان نے اسے کوچی خانہ بدوشوں کے بارے میں بتایا، جن کا طویل سفر موسم گرما میں روسی سرحد کے ساتھ بدخشاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ کوہ ہندو کش کے بلند دروں سے گزر کر کابل اور پھر درہ خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ موسم سرما جہلم اور ڈیرہ اسماعیل خان کے نواح میں گزار کر وہ موسم بہار میں پھر واپس انہی راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ تم بھی تو ان خانہ بدوشوں کی مانند بہار کے ساتھ سفر کر رہے ہو۔ ہاں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں چند ماہ وطن سے نکلا ہوں اور کوچی خانہ بدوشوں کا سفر پچھلے کئی ہزار سال سے جاری ہے۔ تمہاری واپسی کن راہوں سے ہوگی؟ پاسکل اداس نظر آ رہی تھی۔ سنان نے آگے بڑھ کر دیوار پر لگے دنیا کے نقشے پر انگلی رکھ دی۔ یہ ہے فرانس اور یہ ہے پیرس۔ میں یہاں سے ہسپانیہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ کب؟ بتاتا ہوں۔ سنان اپنے واپسی کے سفر کے حسین تخیل میں کھو چکا تھا۔ ہسپانیہ میں قرطبہ اور غرناطہ دیکھنے کے بعد میں سوئٹزرلینڈ سے ہوتا ہوا آسٹریا جاؤں گا۔ آسٹریا سے مشہور زمانہ اورینٹ ایکسپریس مجھے 3 دن کے طویل سفر کے بعد استنبول پہنچا دے گی۔ استنبول سے پھر میں گاڑی میں سوار ہو کر ارض روم چلا جاؤں گا اور پھر بس کے ذریعے تہران، کابل اور لاہور۔ پاسکل نے رک رک کر کہا، تمہارے شہر کا نام بھی خوبصورت ہے۔ ہاں، نام کے علاوہ میرا لاہور اس کرۂ ارض کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔
سنان کی آنکھوں میں اپنے وطن جانے کی پیاس چمک رہی تھی، لیکن سیاحوں کو تو وطن کی یاد نہیں ستاتی، وہ تو ہمیشہ نئے افقوں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تم شاید ٹھیک کہتی ہو۔ سنان پلنگ پر بیٹھ گیا، اس کی نگاہیں ابھی تک نقشے پر لگی تھیں۔ میں خود اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ اب تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں تو سیاح ہونے کی اولین شرط بھی پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے ہمیشہ وطن کی یاد ستاتی رہتی ہے، اور گھر واپس پہنچنے کی تڑپ صرف اس شخص کے دل میں ہوتی ہے جس کی حد نگاہ محدود ہو۔ ہمارے ایک عظیم شاعر نے سیاح کو ایک ایسے ممولے سے تشبیہ دی ہے جو کونجوں کی مانند نئے افقوں کی تلاش میں پرواز کر جاتا ہے۔ یہ سفر اسے ذات، صفات اور بھیس کے جھگڑوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میں ان تینوں کیفیتوں کو اپنے آپ سے الگ کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں بھی شاید کسی روز کونجوں کی مانند پرواز کر کے تمہارے پاس لاہور پہنچ جاؤں گی۔ پاسکل کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کے لہجے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی دلی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ سنان ہنس دیا۔ تب تک شاید وہ شہزادہ بھی آ جائے جس کا تمہیں انتظار ہے، اور پھر تمہیں ایک سنہری پنجرے میں قید کر لے۔ میرا انتظار تو کب کا ختم ہو چکا۔ پاسکل نے اپنی نیلی آنکھیں سنان پر جما دیں جیسے کسی جواب کی منتظر ہو، اور پھر آہستہ سے پلنگ سے اٹھ کر کتابوں کی شیلف کی طرف چل دی۔ اس نے شیلف میں سے ایک کتاب نکالی اور دوسرے صفحے پر سرخ پینسل سے کچھ لکھ کر سنان کے حوالے کر دی۔ یہ وکٹر ہیوگو کا ناول ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم تھا۔ کتاب کے دوسرے صفحے پر پاسکل کی خوبصورت طرز تحریر میں لکھا تھا، شہزادے کے نام۔ بدصورت لوگوں کو بھی محبت جیسے جذبات کی چاہت ہوتی ہے، مگر ان کا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ صرف اس وجہ سے محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ پیرس کی پاسکل کی طرف سے پیار کے ساتھ۔ پاسکل نے سر جھکا کر کہا کہ وطن لوٹنے پر ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی کوشش کرنا، اس طرح تمہیں ایک اپاہج لڑکی کے جذبات بھی یاد رہیں گے۔ تمہیں اور تمہارے جذبات کو یاد رکھنے کے لیے مجھے کسی کتاب کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سنان نے اس کی ٹھوڑی تلے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ پاسکل کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اوہ، میں بھی کتنی بے وقوف ہوں۔ پاسکل نے اس کی انگلی ہٹاتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان بن کر آئے ہو اور میں تمہیں کچھ پیش کرنا ہی بھول گئی۔ تم کھڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھو، تمہارے لیے کافی اور سینڈوچ وغیرہ بنا کر لاتی ہوں۔ خیال برا نہیں۔ سنان نے کتاب میز پر رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ہمارا کچن بہت چھوٹا ہے، اس میں 2 آدمیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ تم یہیں بیٹھو، دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ سنان ایک گھسا پٹا فقرہ دہرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کس کے دل میں، تمہارے یا میرے؟ پاسکل نے شرارت سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سنان کھڑکی کے سامنے پڑی ہوئی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا لیا۔ اس کے سامنے فرانسیسی طرز کی شیشے کی کھڑکی جس پر سفید رنگ کیا گیا تھا، فرش سے لے کر چھت تک چلی گئی تھی۔ یہاں کرسی پر بیٹھے اسے کھڑکی کے نیچے شاہ بلوط کے چند ہرے بھرے درخت اور چوڑے فٹ پاتھ کا ایک حصہ نظر آ رہا تھا۔ چند خزاں رسیدہ پتے فٹ پاتھ پر بکھرے تھے۔ باہر ابھی تک تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ سگریٹ ختم کر کے سنان وہاں سے اٹھ کر کتابوں کی شیلف کے پاس آ کھڑا ہوا اور جھک کر کتابیں دیکھنے لگا۔ زیادہ تر کتابیں انگریزی اور فرانسیسی ادب سے متعلق تھیں۔ اندریجی، سارتر، زولا، موپساں، ہیوگو، ہارڈی، ڈکنز، ملٹن سب یہاں موجود تھے، اور بائرن کی شاعری، بائرن جو اپاہج تھا۔ شیلف کے اوپر والا حصہ دیکھ کر وہ قالین پر بیٹھ گیا اور نچلے حصے میں رکھی کتابیں دیکھنے لگا۔ اسی اثناء میں اس کی نظر شیلف اور فرش کے درمیان جگہ پر پڑی۔ وہاں 2 نئی نکور بیساکھیاں پڑی تھیں۔ اسی وقت پاسکل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک نہایت خوبصورت ٹرے تھی جس پر کافی کے برتن اور کھانے کی چیزیں نہایت قرینے سے سجی تھیں۔ کافی کے ساتھ میں نے پنیر اور ٹماٹر کے سینڈوچ بنا لیے، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور پھر سنان کو کرسی پر نہ پا کر شیلف کی جانب دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سلجھے ہوئے ذوق کی داد دے رہا ہوں، اس نے قالین سے اٹھتے ہوئے کہا اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے ذوق کی داد دینے کے لیے تو تمہیں صرف آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے، پاسکل نے شرارت سے کہا اور اس کے برابر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ سنان نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس بے حد اچھی کتابیں ہیں، ان میں سے اکثر خالہ کی ہیں۔ پاسکل نے کافی کی پیالی بنا کر سنان کو تھما دی
और फिर सैंडविचेस की प्लेट आगे कर दी। सन्नान ने एक सैंडविच उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया और कॉफी पीने लगा। तुम इस कमरे में बैठे बैठे उकता तो नहीं गए सन्नान? नहीं, सन्नान ने सर हिलाया। तुम्हें ये ख्याल कैसे आ गया? बस मुझे लड़कों के साथ उठने बैठने का ज़्यादा तजुर्बा नहीं, और मुझे वो तर्ज और अंदाज़े गुफ्तगू नहीं आता जो सोशल होने के लिए ज़रूरी है। चूँकि मैं भी इन मामलों में कोरा हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह सकता, सन्नान ने मजाक से कहा। हाँ, अलबत्ता कॉफ़ी बेहद मज़ेदार है और सैंडविच भी निहायत लजीज, ख़ास तौर पर जब मैं इन्हें नाश्ते के तौर पर खा रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुमने 12 बजे तक नाश्ता ही नहीं किया था। पास्कल ने अपनी प्याली मेज़ पर रख दी और पलंग से उठ खड़ी हुई। मैं फ्रिज में से खाने की कोई और चीज़ ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं, सन्नान ने पास्कल का हाथ पकड़कर उसे वापस बिस्तर पर बिठा दिया। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आम तौर पर नाश्ता करता ही नहीं। सफ़र में इस किस्म का तरद्दुद बहुत वक्त ज़ाया करता है, इसलिए मैं दोपहर को हल्का सा स्नैक खाकर सिर्फ रात को अच्छी तरह खाना खाता हूँ। कॉफ़ी ख़त्म हुई तो पास्कल ट्रे और बर्तन बावर्ची खाने में छोड़ आई। तुम इस कुर्सी पर बैठो, सन्नान ने उठते हुए कहा। मैं पलंग पर बैठ जाता हूँ। पास्कल ने अपनी हथेली से उसे पीछे कर दिया। नहीं, तुम बैठे रहो। सन्नान, इस कुर्सी पर बैठ बैठ कर मैं उकता चुकी हूँ। तुम इस खिड़की से परे शाहबलूत के चंद दरख्त फुटपाथ का एक हिस्सा देख रहे हो ना? मैं इन्हें बरसों से देख रही हूँ, और मुझे इन दरख्तों के पत्तों और फुटपाथ की ईंटों की तादाद भी अजबर हो चुकी है। जब कभी टखने के दर्द की वजह से चलने फिरने से माजूर हो जाती हूँ तो पहरों कुर्सी पर बैठकर बाहर तकती रहती हूँ। सुबह खाला नाश्ता देकर दफ्तर चली जाती हैं और मैं अपनी टांगों के गिर्द कंबल लपेट कर सारा दिन या तो किताब पढ़ती रहती हूँ और या फिर इस खिड़की से बाहर खला में घूरती रहती हूँ। मुसीकी के रिकॉर्ड बार बार सुनकर भी मैं उकता चुकी हूँ। शाम को खाला वापस आती हैं और खाने के बाद मुझे एक अदद गर्म पानी की बोतल के साथ बिस्तर में लिटाकर मेरे ऊपर कंबल ओढ़ा देती हैं, और फिर दूसरे दिन भी यही होता है। तुमने स्टीमर पर मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक यहाँ रहती हो और फिर वापस इंग्लिस्तान चली जाती हो। सन्नान ने मौजू बदलने की कोशिश की। हाँ, पिछले चंद सालों से तो ऐसा ही होता चला रहा है, मगर पिछले रोज टेडी डियर का खत आया था। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि वो 6 माह के लिए एक बिजली घर की तामीर के लिए न्यासालैंड चले जाएं। इस सूरत में मैं क्रिसमस के बाद भी यहीं अपनी खाला के पास रहूंगी। पेरिस की क्रिसमस भी तो बड़ी खूबसूरत होती होगी। हाँ, पास्कल ने बेदिली से कहा। मैं एक बड़ा सारा क्रिसमस का दरख्त इस खिड़की के सामने रख देती हूँ, इसी जगह पर जहाँ अंगेज रूप तुम बैठे हो। दरख्त की हरी भरी शाखों के गिर्द छोटे छोटे रंग बिरंगे कुमकुमे और सुनहरी झालरें लटकाती हूँ। क्रिसमस की शब में रोशनी गुल कर देती हूँ। दरख्त में से फूटने वाली रंगीन रोशनियों से यही कमरा एक सहरंगेज रूप धार लेता है। फिर कभी कभी बर्फबारी शुरू हो जाती है। इस खिड़की से नजर आने वाले शाहबलूत के दरख्तों की शाखें सफ़ेद और उजली बर्फ के बोझ तले दब जाती हैं। पूरे 12 बजे जब सारा पेरिस बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटा होता है तो नन्हे मुन्ने बच्चों के गिरोह हाथों में रोशन मोमबत्तियां लिए, भारी ऊनी कपड़ों और फुंदने वाली गर्म टोपियों में मलबूस इधर आ निकलते हैं। उनके गोल मटोल सुर्ख चेहरे उन बड़ी बड़ी मोमबत्तियों की लौ से दमक रहे होते। फिर मैं यहीं खिड़की में बैठी बैठी उनके लिए रंगीन कागजों में लपेटे मीठे क्रिसमस केक तोहफे के तौर पर नीचे फेंक देती हूँ, और फिर उसी लम्हे पेरिस शहर के तमाम कलीसाओं के घड़ियाल जोर जोर से बजने लगते हैं। इन सब में से कलीसा नोटर डैम के घड़ियाल की आवाज़ नुमायां होती है, और फिर मैं यहीं अपने क्रिसमस के दरख्त के पास सो जाती हूँ। क्रिसमस को बेशुमार पार्टियां भी तो होती होंगी। हाँ, होती हैं। पास्कल ने बिस्तर पर से तकिया उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उस पर कोहनियां टिकाकर कहने लगी, मगर मैं नहीं जाती। लेकिन क्यों? वही सदियों पुराना रोना। मुझे कभी कभार लोग बुला तो लेते हैं, मगर मेरे साथ कोई लड़का साथी के तौर पर जाना पसंद नहीं करता। बड़े कोर ज़ौक हैं पेरिस के लड़के। सन्नान ने एक और सिगरेट सुलगा लिया। मैं उनकी जगह होता तो पूरे पेरिस में मेरी निगाहें इंतखाब सिर्फ तुम पर पड़ती। सन्नान, पास्कल बिस्तर से उठकर कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई और अपने दोनों बाजू उसके कंधों पर रख दिए। मेरी एक बात मानो। हाँ, कहो, सन्नान ने बेध्यानी में पूछा। तुम क्रिसमस तक पेरिस में ही क्यों नहीं ठहर जाते? सन्नान ने मुड़कर ऊपर देखा तो पास्कल की नीली आंखें उस पर झुकी हुई थी। अब सितंबर का आखिर है
صرف 3 مہینوں کی تو بات ہے۔ تم عمارت میں اپنا کمرہ چھوڑ کر ہمارے فلیٹ میں چلے آؤ۔ یہاں ایک کمرہ بالکل خالی پڑا ہے۔ خالہ بالکل معترض نہیں ہوں گی۔ پیرس کے نواح میں فونٹین بلو نام کا ایک نہایت ہی خوبصورت جنگل ہے۔ ہم کرسمس سے 1 روز قبل وہاں پکنک منانے کے لیے جائیں گے اور پھر واپسی پر وہاں اگے ہوئے سینکڑوں کرسمس کے درختوں میں سے سب سے بڑا کاٹ کر ساتھ لائیں گے، اور پھر ہم دونوں اس کو رنگ برنگے کمکموں اور جھالروں سے اتنا سجائیں گے کہ پورے پیرس میں اتنا خوبصورت کرسمس کا درخت کسی کا نہ ہوگا۔ اس پر ایک دوسرے کے لیے رنگین کاغذوں میں لپٹے تحفے لٹکا دیں گے جنہیں ہم نصف شب کو کھولیں گے، اور پھر میں ایک پارٹی دوں گی جس میں صرف ایک مہمان مدعو ہوگا، تم۔ ہم بچوں کے گائے ہوئے کرسمس کے گیت سنیں گے، گئی رات تک مدھم دھنوں پر کرسمس کے درخت میں سے پھوٹتی ہوئی ہلکی روشنی میں رقص کریں گے۔ صبح ہوگی تو ہم دونوں دریائے سین کے کنارے چلے جائیں گے۔ برف باری کے بعد سین کے کنارے بے حد خوبصورت لگتے ہیں۔ سنان خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا اور پاسکل آنے والی کرسمس کے حسین خیالوں میں باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد تم بے شک وطن واپس لوٹ جانا، ٹھیک ہے نا؟ پاسکل، میں بھی تمہاری طرح اس وقت کل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ سنان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے رخسار پر رکھ دیا۔ میں تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتا جو پورا نہ کر سکوں اور تمہاری دل آزاری ہو۔ تمہیں میری دل آزاری کا اتنا خیال ہے تو میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ تمہیں پاکستانی جھمکے پہن کر ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ سنان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کیوں؟ پاسکل نے حیرت سے اپنے جھمکوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ ایک پاکستانی زیور پہن کر تمہیں ایک پاکستانی لڑکی کی طرح باتیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی آزادی سے لڑکوں کو اپنے پاس رہنے پر مجبور نہیں کرتی۔ تمہارے ہاں لڑکیاں بے حد سرد مزاج ہوتی ہوں گی۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو پھر ان کے جذبات میں اتنی شدت پیدا نہیں ہوتی ہوگی، ورنہ وہ بھی بالکل میری طرح ان کا اظہار کریں۔ جذبات کے اظہار کے لیے اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اور طریقے؟ مثلاً؟ پاسکل اس کے اور نزدیک آ گئی۔ مثلاً سنان کا سر پیچھے ہٹتے ہٹتے کرسی کی پشت سے جا لگا اور وہ بالکل بوکھلا گیا۔ مثلاً یہ کہ تم ایک اچھی لڑکی کی طرح یہاں سے ہٹ کر وہاں پلنگ پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور اگر نہ بیٹھوں تو؟ پاسکل بدستور اس پر جھکی رہی۔ اس کے جھمکے سنان کی آنکھوں کے سامنے لرز رہے تھے۔ نہیں بیٹھو گی تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ سنان نے گھبراہٹ میں دونوں ہاتھوں سے کرسی کے بازو سختی سے تھام لیے۔ تم نہیں جا سکتے۔ پاسکل اور قریب آتی گئی اور سنان کی آنکھوں میں اس کے جھمکے معدوم ہوتے گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا پورا جسم ہلکے ہلکے بھنکنے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ ہماری پہلی ملاقات دریائے سین کے خوبصورت پلوں کے نیچے ہوئی، اور پھر میرے دل میں محبت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ سنان نے آنکھیں کھولی تو پاسکل اس کے سامنے موجود نہ تھی، اور کمرے میں ایک مشہور فرانسیسی گیت پیرس کے پلوں تلے گونج رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔